اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن بنا کے رکھو، وہ اور اس کا گروہ تمہیں اپنی طرف بلاتے ہیں تاکہ تم جہنم والوں میں سے ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں شیطان سے اور اس کے وسوسوں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں شیطان کی دشمنی سے روز اول سے آگاہ کیا ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے بار بار اس کی تاکید کی ہے کہ یہ ایسا دشمن ہے جو ہر طریقے سے وار کرتا ہے اور ہر بندے کو مختلف طریقے سے گمراہ کرنے کی اور اپنے پیچھے لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ دنیا میں جتنے جرائم پیشہ لوگ ہوتے ہیں، آپ اپنے آس پاس بھی دیکھتے ہیں، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوں تاکہ جرم کرنا آسان ہو جائے۔ ابلیس اسے پتہ ہے کہ میں نے دوزخ میں جانا ہے، اب اس کی کوشش یہ ہے کہ ہم تو ڈوبے صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے۔ اس کی کوشش یہی ہے کہ میں تو دوزخ میں جا ہی رہا ہوں، میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے ساتھ اکٹھا کروں۔ اور اس نے دھمکی بھی دی تھی اور اللہ رب العزت سے کہا تھا کہ میں آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو اپنے پیچھے لگانے کی کوشش کروں گا۔ سرے دست اس کے جو وار ہیں مسلمانوں کے اوپر، جو بندہ کلمہ پڑھنے والا ہے، اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والا ہے، اس پہ جو وار ہیں ان میں سے 3 اس کے وار وہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، اور اس سے بچنے کا طریقہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب اپنے بستر پہ جاتا ہے تو شیطان رات کو اپنا کام کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کے سرانے بیٹھ کر وہ منتر پڑھتا ہے، اور اپنا منتر پڑھ کے 3 گرے انسان کی اس گدی کے پاس لگاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ جادو ٹونا کرنے والے جو ہیں یہ گرے لگاتے ہیں، تاگے جو ہے ان کو گرے لگا کے جادو کرتے ہیں۔ تو شیطان عملاً ہر روز ہر مسلمان جو ہے اس کے سرانے بیٹھ کے باقاعدہ جادو کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل بھی بتایا ہے کہ انسان جو ہے وہ رات کو جب بستر پہ جائے تو جو آخری 3 صورتیں ہیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، پھونک مار کے 3 دفعہ تو اپنے اوپر دم کرے۔ لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی ہوئی ہے کہ یہ جادو جو ہے وہ کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پھر اس کا توڑ بھی بتایا ہے۔ فرمایا انسان کے اوپر یہ جادو کیا کرتا ہے، منتر کیا پڑتا ہے، کہتا ہے بڑی لمبی رات ہے، سو جاؤ۔ دوسرے لفظوں میں انسان کو دباتا ہے، سہلاتا ہے تاکہ انسان جو ہے وہ اس کی نماز کسی طریقے سے ضائع ہو جائے، اللہ کے ذکر سے کسی طریقے سے وہ غافل ہو جائے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ رحم کیا ہے کہ اس نے فرشتے بھی مقرر کر رکھے ہیں جو ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے قانون کو فالو کر کے رات کو بستر پہ لیٹیں تو وہ فرشتہ ساری رات کھڑا رہتا ہے اور ہمارے لیے دعائیں بھی کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی دشمنی بہت خطرناک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا بندوبست بھی کر رکھا ہے، لیکن کئی دفعہ ہم اس بندوبست کو نظر انداز کر دیتے ہیں تو پھر اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ منتر یہ پڑھتا ہے جو بندے کے کان میں گونجتا ہے، اور انسان جو ہے وہ اس کے بہکاوے کے اندر آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے سو جاؤ ابھی بہت لمبی رات ہے، حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے تو انسان کے منہ پہ پیشاب کر کے پھر یہ نکل جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص سمجھتا ہو اور جانتا ہو کہ یہ منتر پڑھتا ہے اور پھر اس کے منتر کا توڑ کیا ہے تو پھر انسان اس کی کوشش بھی کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بندہ اس کے منتر کو نظر انداز کر کے ہمت کر کے اٹھ جائے اور پھر اٹھتے ہی اللہ کا نام لے، اللہ کا نام لے، اللہم بسمک اموت و احیا، اور اٹھتے وقت الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور،
کہ انسان یہ دعا پڑھ لے، اللہ کا ذکر کر لے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس نے گرہیں لگائی ہوتی ہیں، ایک گرہ اسی وقت کھل جاتی ہے جب ابھی انسان اٹھ کے اللہ کا نام لیتا ہے۔ اللہ کے نام کی جو طاقت ہے وہ یقیناً کسی دوسری چیز کے اندر یا شیطان اور اس کے چیلوں کے پاس جو ہے وہ نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ انسان اٹھتا ہے اللہ کا نام لیتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اور اگر اللہ کا نام نہیں لیتا ہے تو گویا کہ وہ گرہ ابھی بندھی ہوئی ہے۔ اور دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ وضو کرتا ہے، اٹھ کے وضو کرتا ہے تو اس وضو سے دوسری گرہ کھل جاتی ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ شیطان جو ہے یہ گرہ لگا کے کہیں بھاگ نہیں جاتا، بلکہ خیشوم، یہ ناک کی کچی ہڈی جو ہے، یہاں پہ وہ رات گزارتا ہے۔ جب تم میں سے کوئی فرمایا نیند سے اٹھے تو 3 دفعہ اپنے ناک کو جھاڑے، تو گویا کہ وضو بھی کرنا ہے اور اس وضو میں ناک کو اچھی طرح 3 دفعہ جھاڑنا ہے تاکہ اس کا یہ اثر زائل ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ وضو کرتا ہے تو یہ دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور جب پھر اٹھ کے نماز پڑھتا ہے، تہجد کی پڑھے یا فرض نماز پڑھے، تو اس سے تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طِيبَ النَّفْسِ، فرمایا بندہ صبح کرتا ہے بڑا حشاش بشاش، ہلکا پھلکا، بڑی طبیعت کے اندر جو ہے وہ خوشی ہوتی ہے۔ وَإِلَّا فَأَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانًا، اگر کوئی بندہ ان تینوں میں سے ایک بھی کام چھوڑ دیتا ہے یا تینوں ہی نہیں کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کی صبح ہوتی ہے، سارا دن اس کا سستی، کائلی اور نحوست کے اندر گزرتا ہے، اور نہ وہ کوئی خیر پا سکتا ہے، اور شر جو ہے وہی اس سے پھیلنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے اس دشمن سے ہوشیار رہنا چاہیے، اور اس کا یہ جو طریقہ واردات ہے جو ہر روز یہ ہمارے ساتھ کرتا ہے، اس سے بچاؤ کا جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے ہمیں وہ ضرور اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں شیطان، اس کے چیلوں کے وسوسوں سے محفوظ رکھے، اور اس کے جو بہکاوے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔